السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرتی ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، ڈرتی ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتی ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے۔ ہو جاتی ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، کہ ہو جاتی ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے۔ ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، کہ ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ سامعین اجلاس، میں آج کی اس مبارک محفل میں موت کی یاد سے متعلق کچھ عرض کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی میری باتوں کو باغور سماعت فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے ہر بندے اور بندی کو یہ اطلاع دی ہے کہ موت بہرحال آنی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا، اس قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے۔ یعنی ہر شخص کو کفن نصیب ہو یہ یقینی نہیں، لیکن موت کا آنا ہر شخص کے لیے یقینی ہے۔ انسان کتنے بھی مضبوط قلعے میں ہو یا کتنے بھی عالیشان اور پائیدار محل میں فروخت ہو، موت جب آئے گی تو اس کی راہ میں یہ قلعے اور پائیدار محل بھی حائل نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں بھی ہو موت تم کو آ پہنچے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے موت کی تیاری شروع کریں۔ یہ اصولی بات یاد رکھے، جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، اور جس کی زندگی مضمون اس کی موت بھی مضمون۔ نمازیں قضا کر کے لوگ سجدہ کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، نمازیں قضا کر کے لوگ سجدہ کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ افسوس، جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کرتے، کیونکہ جیسی زندگی گزرے گی ویسی ہی موت آئے گی۔ اگر ہم نیکی والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی والی موت عطا فرمائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت فاصلہ والی زندگی گزارے اور حضرت فاطمہ و رابعہ بصریہ جیسی موت آ جائے؟ حضرات سامعین و سامعات، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہے۔ جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو ہم موت کو ٹال نہیں سکتے، اور اس وقت ہم کوئی تیاری بھی نہیں کر سکتے۔ تیاری کے لیے یہی زندگی ہے، تیاری کے لیے کوئی آنے کا وقت نہیں دیا جائے گا، لہٰذا اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کتنے ہی معصوم بچوں کے جنازے کو لوگوں کے ہاتھوں قبرستان جاتے دیکھا ہوگا، کتنے نوجوانوں کے جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سے عمر دراز لوگوں کو بھی موت کے سامنے عاجز ہوتے دیکھے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہماری موت آ سکتی ہے، کوئی نہیں جانتا ہماری موت کب آئے گی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ حقیقی حکومت و بادشاہیت، سلطنت و وزارت، قوت و مال و دولت، دعا و حکمت، ان میں سے کوئی چیز موت کو نہیں ٹال سکتی۔ آپ ذرا غور کریں کہ موت کو اگر حکومت و بادشاہیت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون و نمرود کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر وزارت سے ٹالی جا سکتی تو حمان جیسے وزیر کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو موت نہ آتی۔ موت کو اگر دعاؤں و حکمت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر دعاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو جالینوش و افلاطون کو کبھی موت نہ آتی۔ ان سب کے مرنے سے یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور موت کا جب وقت آتا ہے
गुंजाइश नहीं होती। فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جس وقت ان کا وقت معین آئے گا تو ایک منٹ بھی نہ پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ آگے بڑھا سکیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، موت کی تیاری کر لو. مومن کا اصلی وطن جنت ہے. یہ دنیا وطن اقامت ہے. ہم تھوڑے دن کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، پھر ہمیں اپنے دائمی وطن کی طرف کوچ کرنا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگے رہے. یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے. یہ دنیا آرام گاہ نہیں، یہ دنیا شیر گاہ نہیں، یہ دنیا تماشا گاہ نہیں، یہ دنیا کیمپ گاہ نہیں، بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اسے چراغ گاہ بنا رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زندگی گزر جائے گی، بس بہت ہے. حالانکہ یہ کافی نہیں. ہمیں اس امتحان گاہ سے کامیاب ہو کر نکلنا ہے، اور کامیابی کی ذکر ہی ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو سنواریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کریں، ازواج مطہرات و چھابیات والی زندگی کو اپنا نصیب آئے. پھر دیکھیں ہماری زندگی کتنی روشن اور ہمارا مستقبل کتنا تابناک ہوگا. ہمیں اپنے وطن اصلی جنت میں جانے کے لیے کسی طرح کا دشوار کا سامنا نہیں ہوگا. اور جب ہمیں موت آئے گی تو ہماری موت پر زمین و آسمان بھی روئے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نیک انسان مرد یا عورت فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے جنت کے خوشبو لے کر آتے ہیں اور وہ اس کے سینے پر رومال رکھتے ہیں اور روح کو اتنی آسانی سے قبض کرتے ہیں جس طرح مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں. پھر مردے کی دفن کی تیاری ہوتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے وہ دروازے جہاں سے رزق اتارا جاتا تھا اس کی موت پر روتے ہیں. زمین کے وہ حصے جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کی موت پر ماتم کرتے ہیں. نیک مرد یا عورت کا جنازہ جب قبرستان کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ راستے کے دونوں طرف استقبال کے لیے کھڑے ہو. لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب ہم نیک ہو، اللہ کے سچے بندے بن کر زندگی گزاریں گے. وما علینا الا البلاغ.